السلام علیکم پیارے بچوں، آج جو ہم آپ کے لیے کہانی لے کر آئے ہیں اس کا نام ہے عقل مند لومڑی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جنگل میں ایک بوڑھا شیر رہتا تھا۔ بوڑھا ہونے کی وجہ سے وہ کمزور ہو گیا تھا اور اس میں شکار کرنے کی طاقت کم ہو گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر میں شکار نہیں کروں گا تو کھاؤں گا کہاں سے، اور اگر کھاؤں گا نہیں تو جلد ہی مر جاؤں گا۔ اب ایسا کیا کیا جائے کہ شکار میرے پاس خود آ جائے اور مجھے محنت نہ کرنی پڑے۔ ایسی کون سی ترکیب سوچی جائے جسے کھانا خود ہی میرے پاس آ جائے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ جنگل میں جا رہا تھا کہ اسے اڑتا ہوا ایک کوا نظر آیا۔ تو اس نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اے پیارے کوے، میں بیمار ہو گیا ہوں، کیا تم یہ خبر پورے جنگل کے جانوروں تک پہنچا سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ جنگل کے بادشاہ، یہ تو کوئی ایسا کام ہی نہیں ہے، میں 5 منٹ میں یہ کام کر دیتا ہوں۔ آپ بے فکر ہو کر جائیں اور گھر جا کر آرام کریں، میں سب جانوروں کو بتا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر کوا سب کو بتانے کے لیے چلا گیا اور شیر اپنے غار میں واپس آ گیا۔ اب وہ انتظار کرنے لگا کہ جانور کب اس کی خبر گیری کرتے ہیں، مزاج پرسی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک خرگوش اس کا پتہ کرنے آیا تو اس نے بڑی چالاکی سے اس کو دبوچ لیا اور مزے مزے سے کھانے لگا۔ اسی طرح روز ہی کوئی نہ کوئی جانور شیر کا پتہ کرنے آتا اور شیر اس کو دبوچ کر مزے مزے سے کھا لیتا۔ چند دنوں میں ہی شیر ہٹا کٹا ہو گیا۔ ایک دن لومڑی اس کا پتہ لینے کے لیے آئی تو وہ غار کے باہر ہی رک گئی اور باہر سے ہی شیر کا حال پوچھنے لگی۔ شیر نے کہا کہ تم اندر آ جاؤ، مجھے تم ٹھیک طرح سے نظر نہیں آ رہی ہو کیونکہ میری نظر کمزور ہو گئی ہے اور میں اونچا بھی سنتا ہوں۔ لومڑی بڑے غور سے غار کے باہر دیکھ رہی تھی، تو جب شیر نے بہت اصرار کیا کہ تم اندر آ جاؤ تو لومڑی نے کہا کہ جو جانور تم سے پہلے ملنے آئے تھے ان کے اندر آنے کے نشان تو ہیں لیکن باہر آنے کا کوئی نشان نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے انہیں کھا لیا ہے اور اب تم مجھے بھی کھانا چاہتے ہو، اس لیے میں اندر نہیں آؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ جنگل میں باقی جانوروں کے پاس گئی اور ان کو ساری بات بتائی کہ تم میں سے کوئی بھی جانور اب شیر کا پتہ کرنے جائے گا تو وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اس لیے تم میں سے کوئی جانور بھی شیر کے پاس نہ جائے۔ اسی طرح لومڑی نے اپنی ہی نہیں باقی جانوروں کی بھی جان بچائی۔ اس کہانی سے پیارے بچوں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنی عقل کا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ لومڑی نے اپنی عقل اور چالاکی سے اپنی ہی نہیں دوسرے جانوروں کو بھی بچایا۔